السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے دو بڑی خبریں رکھیں گے۔ سب سے پہلی خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے عدالتی احکامات کے مطابق رپورٹ جمع کرا دی ہے، اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے، گزشتہ روز 180 ووٹ لے کر فاتحانہ انداز میں یہ دکھایا گیا کہ شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لیا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ میرے ساتھ ذوالقرنین حیدر سینئر صحافی ہیں سپریم کورٹ کے، اور آئینی قانونی معاملات پر بڑی گرفت رکھتے ہیں، خاص طور پہ اندر کی بڑی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی اور پارلیمنٹ کی۔ ذوالقرنین بھائی بتائے گا کہ آخر وزیر اعظم کو اس بات کی نوبت کیوں آئی کہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑا؟ اعتماد کا ووٹ کیوں لینا پڑا؟ اس میں یہ ہے کہ گزشتہ جو آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، اس میں یہ آبزرویشن دی گئی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کسٹم یہ ہے کہ جب حکومت کوئی بل یا اپنی قرارداد پاس نہ کرا سکے، اسپیشلی جو ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو منی بل یا گرانٹس کے حوالے سے اس کی اپروول نہ لے سکے، تو اس کا مطلب یہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ اب کل کیونکہ وہ آرٹیکل 82 کے تحت ہی یہ سپلیمنٹری گرانٹ کا 21 ارب کی اس کا بل اسمبلی میں دوبارہ پیش کرنا تھا، تو وہ اس بل کو نہ صرف اسمبلی سے مسترد کروایا گیا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس آبزرویشن کا جواب دینے کے لیے کہ وزیر اعظم کو پارلیمان کا اعتماد حاصل ہے، اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کی جانب سے لیا گیا۔ اب ویسے تو یہ رول 36 سسپینڈ کر کے لیا گیا ہے، جس کی کوئی ایسا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ اعتماد کا ووٹ دو صورتوں میں آئین میں دیا گیا ہے، یا جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے یا پھر جب صدر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں۔ جب عمران خان نے لیا تھا یسر رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن جیتنے پر، قومی اسمبلی سے جو حفیظ شیخ کو انہوں نے ہرایا تھا، اس کے بعد بھی وہ لینا چاہ رہے تھے، تب انہیں بتایا گیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو رول 36 سسپینڈ کر کے آپ کرتے ہیں، یہ صرف ایک سیریمونیل سی چیز ہوگی، تو اگر آپ نے پراپر کرنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ جو آرٹیکل 63 کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ اس میں لوگ باؤنڈ ہوں گے پارٹی پالیسی کے تحت ووٹ دینے کے، اس کے لیے پھر کہا گیا تھا کہ صدر مملکت آپ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ پھر صدر نے خط لکھا تھا وزیر اعظم کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں آفٹر دس ڈیفیٹ، تو پھر یہ انہوں نے لیا تھا۔ اور لیگل ویلیو بیسیکلی اس کی ہوتی ہے، یہ بیسیکلی اس آبزرویشن کا جواب دیا گیا تھا۔ اور اس اعتماد کے ووٹ میں بھی اگر آپ جو تحریک انصاف کے 22 منحرف ارکان تھے، ان میں سے 10 نے ووٹ نہیں دیا تھا، کل اعتماد کا ووٹ نہیں دیا، اگر باقی 10-12 ووٹ آپ نکال دیں تو 180 میں سے 172 چاہیے تھے، اگر آپ 10 بھی نکالیں تو 170 بچتے ہیں۔ اچھا ذوالقرنین بھائی، یہ تو بات ہو گئی وزیر اعظم کے اعتماد کے معاملے پر جو ووٹ لیا گیا، اس سے دوسری سائیڈ میں گزشتہ روز بھی ملک میں ایک ساتھ انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے مناسب حکم جاری کرنے کا بھی کہا ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک خاص طور پر لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ کل سپریم کورٹ نے معاملہ نمٹا دیا، حالانکہ پنجاب انتخابات کا معاملہ بدستور موجود ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم یا حکومت کے خلاف یہ تلوار ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے؟ دیکھیں، وہ علیحدہ کیس تھا، یہ علیحدہ کیس ہے۔ وہ ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5 کی امپلیمنٹیشن کا بینچ ہے، 3 رکنی، جو اس کو امپلیمنٹ کروا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ والا جو ہے یہ الگ ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے نمبر 9، جس کا پٹیشنر بھی الگ تھا کہ ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرائیں۔ اس کے اوپر سیاسی جماعتیں مذاکرات کر رہی ہیں، کامیاب ہوتے ہیں تب بھی، نہیں ہوتے ہیں تب بھی۔ جو دوسرے کیس پہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ تو انٹیکٹ ہے، وہ آرڈر تو سپریم کورٹ نے واپس نہیں لیا، وہ تو انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا تھا گزشتہ اپنے آرڈر میں کہ وہ برقرار رہے گا، وہ اس کو ہم نہ ہیلڈ ان ابینس کر رہے ہیں، مینس کے سرد خانے میں بھی نہیں ڈال رہے، اس پہ عمل درآمد بھی نہیں روک رہے، اس کو سسپینڈ بھی نہیں کر رہے، نہ وہ اس طرح کسی پروسیڈنگ میں کیا جا سکتا ہے۔ کل بھی ہم نے اپنی خبر بھی دی تھی بلکہ کہ وفاقی حکومت کو اٹارنی جنرل نے تجویز کیا تھا کہ آپ ریویو فائل کریں، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان کی تجویز کو کابینہ نے مسترد کر دیا، کہا کہ جی ریویو فائل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ججمنٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ریویو یا اپیل اب کرتے ہی تب بھی ہیں جب آپ کو فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا موقف ہے، کیبنٹ کا، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کی موقف اپنایا ہوگا۔ تو اگر 4 اپریل کو کیونکہ ججمنٹ تھا، 3 مئی تک یہ نہیں کرتے ریویو، تو پھر وہ 14 مئی والا جو آرڈر ہے وہ فائنل تصور ہوگا، انلیس اینڈ انٹل سپریم کورٹ اس کو سو موٹو ریویو میں واپس لے۔ جی ناظرین، ذوالقرنین بھائی نے ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا۔ بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوژن یہ تھی کہ پنجاب میں انتخابات کا جو معاملہ تھا وہ گزشتہ روز جو ملک بھر میں انتخابات سے متعلق کیس تھا اس کے ساتھ ہی نمٹا دیا گیا ہے۔ یقیناً آج جس طرح الیکشن کمیشن نے رپورٹ بھی جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں، اور آج جمعے کا دن ہے، تو ممکنہ طور پر جمعہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں پر بھاری بھی پڑتا ہے ماضی میں،
تو ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی ایسا ہی ہو، اور سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کے انتخابات سے متعلق جو کیس ہے ممکنہ طور پر یہ لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے حکومت کے لیے اس وقت یہی کیس ہے پنجاب اور کے پی انتخابات سے متعلق، جس میں سپریم کورٹ نے یہ احکامات دیے تھے کہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو جاری کیے جائیں تاکہ پنجاب میں انتخابات کرائے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں 3 دفعہ یہ ڈیڈ لائن دی ہے حکومت کو کہ فنڈز جاری کریں، تاہم اسمبلی میں قراردادوں کے ذریعے اسے مسترد کیا جاتا رہا، اور حکومت کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اب آمنے سامنے دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں سے کس کی جیت ہوتی ہے، آئین اور قانون کی جیت ہوتی ہے یا پھر کسی شخصیت کی جیت ہوتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی، مزید تفصیل جو ہے، مزید اپڈیٹ جو ہے وہ آپ دوستوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔